اگر تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو نعمتیں دینے والے کا شکر بھی ادا کرو. اور یہ طریقہ ہمارے اندر خود بخود ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی تھی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تمہیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی تم پر احسان کر دیتا ہے تو اگر تم نمازیں پڑھتے ہوگے، شکر ادا کرتے ہوگے، تو یہاں پر بھی اگر کوئی تمہارے اوپر احسان کرے گا تو اس کا بھی شکر ادا کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے، یہ ہمیں ٹرین کیا جا رہا ہے. اچھا انسان ایسے بنتا ہے. اور اسی طریقے سے پرخوری کرتے رہنا، کھاتے پیتے رہنا. ویسے منع نہیں کیا پروردگار عالم نے، صرف 1 مہینہ رکھا ہے. اور اس 1 مہینے کے اندر بھی احسان کیا ہے کہ اگر سحری کرو گے تو سحری کرنے کا باقاعدہ ثواب بھی ملے گا. افطار کرو گے تو افطار کے اوپر بھی ثواب ملے گا. یعنی مہینہ ایسا رکھا ہے جس میں نہ کھاؤ گے تو بھی ثواب ہے، کھاؤ گے تو بھی ثواب ہے. اتنا بہترین آقا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا استاد اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے شفیق انسان کون ہو سکتا ہے کہ جو ہم پر تھوڑی پابندیاں لگاتا ہے ہمارے ہی فائدے میں، اور اگر ان پابندیوں کو ہم نے فالو کیا تو اس کے اوپر بے تحاشا ثواب ہی ثواب دیتا جا رہا ہے. اتنا مہربان اور کریم ہے پروردگار ہمارے لیے. اور جب یہ فلسفی انسان کو زندگی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنی آسان سی ہے زندگی، تو پھر زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے. پھر ٹینشنز میں نہیں پڑتا انسان. کبھی کبھار کچھ زیرو کے فگرز کی وجہ سے، البتہ اس کا دنیا والوں کی نگاہ کے اندر دیکھا جائے تو بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے. 1000 اور 10,000 میں، اور 10,000 اور 1 لاکھ میں، اور 1 لاکھ اور 10 لاکھ کے اندر بہت فرق آ جاتا ہے. لیکن پھر انسان اتنے زیادہ پڑتا نہیں ہے فگرز کے اندر. یہ مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. مولا کی زندگی کے میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک واقعہ وہ ہے جس کے اندر مولا کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال تھا. دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جس کے اندر مولا کے پاس دنیاوی اعتبار سے مال نہیں تھا، غریب تھے، نادار تھے. اس وقت جب مولا کے پاس مال تھا اور کوئی سائل آیا مولا کے پاس، مولا نے فرمایا قمبر کو، قمبر ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں سے 1000 اس کو دے دو. قمبر نے سوال کیا، یا امیر المومنین ہمارے پاس تو درہم بھی ہیں، دینار بھی ہیں، چاندی کے سکے بھی ہیں، سونے کے سکے بھی ہیں. آپ نے جو کہا 1000 دے دوں تو میں کس میں سے 1000 دوں؟ چاندی میں سے دوں یا سونے میں سے دوں؟ اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ 1000 دینے کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود تو مجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ کون سے میں دوں. ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی فگر ہے 1000، تو تھوڑا سا تو آقا کے اشارے کو بھی سمجھ جایا کرو کہ وہ جو سستی چیزیں وہی نکال کے دے دو. مولا نے عجیب فقرہ شاہ فرمایا اعت الاعرابی انفعہما لہو کلاہما عندی حجران. اے قمبر، میرے نزدیک تو یہ اور یہ دونوں پتھر ہیں، تم ان دونوں پتھروں میں سے جو پتھر اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ دے دو. انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا سوچ ہے، کیسے زندگی گزارنے والے ہیں. اور ہمیں وہاں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا کہ فرق نہیں پڑتا یہ پاکستانی روپی سے یا ڈالر ہے، جو بھی ہے دے دو. مذاق بات ہے. آخر اس لیول تک پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی ہے اور اپنے ویژن کو بہت کلیئر رکھنا ہے. اور یہ بھی معصومی کا جملہ ہے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جتنا دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے، اور جتنا رہ گیا ہے وہ چلا گیا، وہ ختم ہو گیا. اس لیے وہ دے دے کر محفوظ کرتے تھے، اور اتنا محفوظ کیا کہ مولا متقیان کی آپ دیکھیں گے کوئی بھی حرکت ہو، کوئی بھی عمل ہو، کسی بھی عمل کے بارے میں ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کی آیت نازل نہ ہوئی. حتیٰ علی اگر سو جائیں تو بھی آیت اتر آتی. اللہ اور علی اگر تلوار چلانے لگے ہیں تو بے تحاشا آیتیں ہیں مولا متقیان کی شجاعت کے اوپر، بے تحاشا آیتیں ہیں. اور حتیٰ مولا کی سخاوت کے اوپر کتنی آیتیں ہیں، جس میں سے کچھ آیتیں ہمارے بچوں کو یاد ہے کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما.
اس کے اوپر کتنی آیتیں اتری ہیں. وہی علی اگر نماز کی حالت میں مشتری دے دے تو پھر آیت اتر آتی ہے. وہی علی کبھی دن میں صدقہ دے, کبھی رات میں صدقہ دے, کبھی دکھا کر دے, کبھی چھپا کر دے, تو پھر آیت اترتی ہے. وہی علی کہ جب پورے قرآن میں یہ حکم آیا سارے صحابہ کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, اے صاحبان ایمان اگر تم رسول سے خلوت میں بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے صدقہ دو پھر آؤ. پوری تاریخ جانتی ہے کہ کسی نے رسول سے خلوت میں گفتگو نہیں کی, کیونکہ شرط تھی صدقہ دینا. جس کے لیے دنیا کے ویژن کلیئر تھا, اس نے کہا صدقے کی اور پیسوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے رسول سے خلوت کے مقابلے میں. اور اس علی ابن ابی طالب نے 10 مرتبہ صدقہ دیا, اور 10 مرتبہ صرف اپنے نبی کے ساتھ اکیلے خلوت میں موجود تھے. اور پھر یہ آیت بھی منسوخ کر دی گئی, اور پروردگار نے بتا دیا علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رائے خدا میں انفاق کر سکے. یا ہمیں علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں, یا فاطمہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نظر آتے ہیں. تو یہ ویژن کلیئر ہے ہمارے مولا کے لیے. اس ویژن کو تھوڑا سا ہمیں کلیئر کرنا ہے, اور اس کے اندر بھی یہ کہ ضرور نہیں کہ ہم ڈائریکٹ مستحبات سے شروع کریں, جو ٹاپ لیول کے آداب ہے وہاں سے شروع کریں. پہلے ہم آتے ہیں اپنے لیول پر واجبات سے شروع کرتے ہیں. خمس تو پروردگار نے واجب کیا ہے, جو بچت ہو جائے اس کا بھی 5واں حصہ نکالنا, تو پہلے وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. زکات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, فطرہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, رد مظالم دینے کی کوشش کرتے ہیں, جو واجبات ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر مولا کی زندگی کا وہ واقعہ جس میں تنگ دستی تھی بظاہر, اور پھر کوئی سائل آ گیا مانگنے کے لیے, اب کچھ نہیں دینے کے لیے علی کے پاس. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اگر کوئی سائل آ جاتا ہے ہم کہیں گے کہ جیب میں کچھ نہیں ہے, معذرت چاہتے ہیں, ابھی فی الحال ہم نہیں دے سکتے ہیں. یہ مجھ جیسا کوئی غیر انسان نہیں کہہ رہا ہے, یہ علی ابن ابی طالب سائل سے کہہ رہے ہیں, اے سائل علی کے پاس کچھ نہیں ہے. سائل نے ایسا جملہ کہا انسان کا کلیجہ پھٹ جائے. کہنے لگا اے علی میں خدا سے تیری شکایت کروں گا, میں آیا تھا علی کے پاس مدد مانگنے کے لیے, اور علی نے میری مدد نہیں. مولا کی آنکھوں میں وہ ذرا جو میں نے بچا کے رکھی تھی, کیونکہ ایک بڑی عبادت تھی وہ, اور ایک عبادت کی طرف اشارہ تھا وہ. کیوں؟ وہ ذرا کہ جو میں زمانے رسول خدا میں پہنا کرتا تھا اور بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیتا تھا, تو اس ذرا کو زیبتن کیا کرتا تھا, تاکہ اس ذرا کے ذریعے میں رسول کے چہرے پر آنے والے غموں کو دور کروں. اور رسول کو میں نے اس ذرا کے ذریعے کتنی ہی جنگوں میں کامیابی دلائی. صرف وہ ایک ذرا موجود ہے, قمبر جاؤ وہ ذرا بھی لے کر آؤ. اور ذرا لا کر دی گئی, کہا کہ یہ ذرا لے لو. اتنا بڑا کیا کہیں گے مومنٹم ہے, اتنا بڑی تاریخی یادگار ہے جو علی نے اپنے ہاتھوں سے اس سائل کو دی. اور جب سائل کو دی تو یہ کہتے ہوئے دی, اس کو معمولی نہ سمجھنا, رسول اللہ کی کامیابیوں کے پیچھے اس کا بھی کردار تھا, جا اس کو بھی لے جا, لیکن میرے خدا کے سامنے میری شکایت نہ کر کہ علی نے تیری مدد نہیں کی. جب ہم رمضان کے بعد نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں, اللہم ادخلنی, پروردگار ہمیں داخل فرما اس خیر کے اندر کہ جس کے اندر محمد و آل محمد کو داخل فرمایا, اور ہمیں اس شر سے خارج فرما جس شر سے تو نے محمد و آل محمد کو خارج فرمایا. انشاءاللہ اس دعا کی امپلیمنٹیشن کے لیے ماہ رمضان کو وسیلہ بناتے ہیں, اور اس کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد کس کس خیر کے اندر داخل ہوئے ہیں وہ بیان کریں. تو ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ, مولانا متقیان کی کتاب, اور اس کے اندر حکیمانہ جملے, اور نہج البلاغہ ہی کے اندر سے کچھ جملے آپ کی خدمت پیش کر کے میں منزل مصائب سے جڑ جاؤں گا. تقریباً 6 خطبے ایسے ہیں کہ جن خطبات کے اندر میرے مولا نے بتایا ہے کہ مجھ پر کتنا ظلم ڈھایا گیا. آج میں صرف ان خطبے کے نمبرز بتا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس کا مطالعہ کیجیے گا. خطبہ نمبر 3, اس کے اندر مولانا بیان کیا ہے کہ مجھ پر کس کس نے ظلم کیا ہے, اور کون کون ایسے تھے جنہوں نے میرے خلاف کو غصب کیا ہے, اور ہماری اور ہمارے اہل بیت کی حالت کیا ہوتی تھی. خطبہ نمبر 6, خطبہ نمبر 26, خطبہ نمبر 172,
خطبہ نمبر 202 اور ظاہر خطبہ نمبر 226. یہ 6 خطبے یا 5 خطبے ایسے ہیں کہ جو مولا نے اپنی مظلومیت کے بارے میں بیان کیے, مجھ پر کتنا ظلم ڈھایا گیا. اور جب ہم مولا کی زیارت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر عجیب فقرہ ہے. ہم کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین انت اول مظلوم من غصب حقہ. اے علی, آپ پر ہمارا سلام, اور آپ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا. یا امیر المومنین, آپ پر ظلم کیسے سب سے پہلے ڈھایا گیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا کی آنکھیں بند ہونے کے بعد زہرا مرضیہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جناب محسن کو شہید کیا گیا ہے. آپ کے اوپر ظلم ڈھانے سے پہلے تو جناب سیدہ پر جناب محسن پر ظلم ڈھایا گیا ہے. شاید مولا کہیں گے کہ اگر تو نہیں جانتا تو جان لے زہرا میری ہی زوجہ کو کہا جاتا ہے, اگر نہیں جانتا تو جان لے محسن میری ہی بیٹی کو کہا جاتا ہے.